اور 15ویں پارے کا 18واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا بیان کیجئے آپ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال، جیسا کہ پانی ہم نے اس کو اتارا ہے آسمان سے، پھر مختلف طرح سے یا مختلف طرح کی چیزیں نکلی ہیں زمین سے نباتات کی شکل میں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد ہو گیا وہ اگلے دن ٹکڑے ٹکڑے سب کچھ ہوا میں اڑتا ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بدلہ بہتر ہے آپ کے رب کے ہاں، اور بہتری کی امید ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھیں گے زمین کو پھٹی ہوئی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، سامنے آئیں گے تیرے رب کے، یا پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے، صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب آپ پہنچی ہو تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ بل زعمتم أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، نہیں بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم ہرگز کوئی دن وعدے کا مقرر ہی نہ کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور رکھا جائے گا حساب کا رجسٹر، دیکھیں گے مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے اس نامہ اعمال کی وجہ سے، یا ان اعمال کی وجہ سے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری ہلاکت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے یا کیسا رجسٹر ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو موجود نہ ہو۔ فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا اپنے سامنے موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ دیکھو یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک زمین خالی پڑی ہو، اللہ پاک اس میں بارش کو اتارے، پھر اس سے طرح طرح کی کھیتیاں پودے پھول نکل آئیں، پھر اگلے دن سارے کے سارے جتنے بھی پودے پھول ہیں اللہ پاک سب کو تباہ کر دے۔ تو جس طرح اب یہ کھیتی ہے کہ ایک دن بالکل لہلہاتی ہوئی اور خوبصورت تھی، اگلے دن نام و نشان نہیں ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ آج بندہ اچھا بھلا ٹھیک ہے، اگلے دن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار کل تو بڑا سونا سی، آج کا اعلان ہو گیا، یہی چیز ہے۔ فرمایا یہ مال اور بیٹے اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ بندہ لوگوں کو بتاتا ہے نا میرے پاس اتنا مال ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اصل چیز کام آنے والی ہے بندے کے اعمال ہے۔ آگے سارے کے سارے قیامت کے احوال بیان کیے
قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے، نامہ اعمال سامنے ان کے کریں گے، تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی، تو پھر دیکھ کر تعجب سے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ایسا نامہ اعمال کا رجسٹر ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ پاک پھر حساب لیں گے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے۔ 6 رکوع مکمل ہوئے سورہ کاف کے، 7واں شروع ہوا، 18 رکوع مکمل ہوئے بنی اپنا 15ویں پارے کے، اور 19واں رکوع شروع ہوا 15ویں پارے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جس وقت کہ ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ ایک جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، جی کیا آپ ٹھہراتے ہیں اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بیس للظالمین بدلا، جی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اور نہیں گواہی لی تھی میں نے ان سے آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر، ولا خلقہ، یہ کہتا یہ حاضر نہیں حاضر تھے تم موجود نہیں تھے، جی آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کا بنانا، ان کا پیدا ہونا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں وہ نہیں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کہ اللہ پاک فرمائے گا نادو شرکاء الذین، بلا لو تم میرے ان شریکوں کو، زعمتم جن کے متعلق تم کو بڑا دعوے تھے، فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لکم، تو وہ ان کا کچھ جواب نہ دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم کر دیں گے ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون النار، مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، فظنوا انہم واقعوها، اور پھر سمجھ لیں گے کہ ہم تو اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ یہ ما اشہدتم خلق السماوات، اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں ما اشہدتم، میں نے نہیں دکھایا تھا ان کو آسمان و زمین کا پیدا کرنا، نہ ان کی جان کا اپنا پیدا کرنا، ہاں جی، اور میں نہیں ہوں کہ گمراہوں کو بناؤں اپنا مددگار۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ پھر ذکر کیا، ہاں جی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے خالق ہونے کی وضاحت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے کچھ احوال کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جب مجرم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، مشرک، ان کو کہا جائے گا ہاں بھی جن کو تم دنیا میں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے مدد کے لیے، آج ان کو پکارو تمہیں چھڑا لے عذاب سے۔ تو اس وقت پھر جب وہ پکاریں گے تو کوئی جواب دینے والا ہوگا ہی نہیں، اس وقت ان کو اپنے اس نظریے کی بیکاری سمجھ میں آئے گی۔ 7 رکوع مکمل ہوئے سورہ کاف کے، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 19 مکمل ہوئے اپنا 15ویں پارے کی 20واں شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے مختلف طریقے سے پھیر پھیر کر بیان کی اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جس وقت کہ آئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ بخشش چاہیں اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ آئی ان کے پاس پہلوں کی سنت، یعنی پہلوں کا طریقہ، او یأتیہم العذاب قبلا، یا
آ کھڑا ہو ان کے پاس عذاب سامنے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ، بالباطل ناحق، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ٹھہرا لیا انہوں نے میرے کلام کو، میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا، مذاق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ ان سے اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول جائے ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، اَن يَفْقَهُوا، کہ اس کو نہ سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر ان کو پکارا جائے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اللہ پاک اگر ان کی پکڑ کرے ان کے کیے کی بنا پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد مسلط کر دے ان پر عذاب۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے کہ کہیں نہ پائیں گے اس کے پیچھے کوئی بھی سرکنے کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ایسی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے گناہ کیے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت کا وعدہ۔ اس پورے رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو کہ اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ تھے ان کو ہی تنبیہات فرمائی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے رکوع میں بھی یہ باتیں گزری ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے اچھے کاموں پر خوشخبریاں سنائیں، برے کاموں سے ڈرایا، لیکن جو ہے جن لوگوں کے دل اپنا حق کو قبول نہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے۔ مگر نہ رب تعالیٰ تو بخشنے والی ذات ہے، ہاں جی، جب ان کو واضح نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ ان کے کانوں کے اندر کوئی چیز ڈالی ہوئی ہو، اگر بندہ کان میں کوئی چیز لے لے تو اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دیتی نا، تو بالکل ان کا یہی حال ہے کہ حق بات کو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد سنی نہ سنی کر دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ان کے لیے مقرر ہے، لہذا اب ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ 8 رکوع مکمل ہوئے سورہ کاف کے، 9 رکوع شروع ہوا اور 20 رکوع مکمل ہوئے، 15ویں پارے کے 21واں شروع ہوا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے چاہنے والوں میں موجود تھے، باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کہی کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات اپنی معلومات کی حد تک کہی تھی، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں اور بندے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی، جس طرح کہ حضرت خضر ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی اس وقت موجود تھے، ان کو بعض ایسی چیزوں کا علم موجود تھا کہ جن کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا بندہ ایک ایسا بھی ہے یہاں پر جس کو ان چیزوں کا علم جن کا آپ کو نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس جا کے ذرا ان کی صحبت اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاص شاگرد حضرت یونس گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور بتلایا کہ یہ کیا تھا کہ جہاں پر 2 سمندر آپس میں اکٹھے ہو جائیں، 2 دریا آپس میں مل جائیں دریا، تو وہاں بندہ آپ کو ملے گا۔
چنانچہ ان حضرات نے سفر شروع کیا تو وہاں جب سفر کرتے ہوئے پہنچے تو پتہ نہ چلا بھی یہ جگہ ہے. تو کچھ دیر ہوا یہ کہ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو ایک ان کے پاس مچھلی تھی کھانے کے لیے، انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو وہ مچھلی جو ہے اس وقت زندہ ہو کر وہاں سے لے کر پانی میں چلی گئی. بس یہ ایک علامت تھی کہ یہ مچھلی اگر اس طرح ہو جائے تو پھر ایسا ہوگا. تو جب آگے گئے تو ٹھہرے، تھک گئے تھے، فرمایا کہ شاگرد کو مچھلی نکالو کھاتے ہیں. انہوں نے کہا ہو میں تو بھول گیا، مچھلی تو وہاں پیچھے ایک جگہ پر جو ہے وہ زندہ ہو کر نکلی اور پانی میں چلی گئی تھی. فرمایا وہی جگہ وہیں جانا ہے ہم نے. ہاں جی وہی جگہ. واپس وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہاں کچھ دیر پاس رہے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کے ہاں کچھ ایسے معاملات تھے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسی ڈیوٹیاں تھیں ان کی جو تکوینی امور کے متعلق تھی. اس طرح کی بعض فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، بعض کائنات کے نظام میں ڈیوٹیاں ہیں، فلاں فرشتہ فلاں ڈیوٹی کرتا ہے، فلاں ڈیوٹی کرتا ہے. تو نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ بعض تکوینی امور کے متعلق ان کی ڈیوٹیاں تھیں. تو آپ نے وہاں 3 کام ایسے کیے جو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے بالا تر تھے. اس لیے آپ نے ہر ایک کے متعلق وضاحت چاہیے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب اپنے پاس رکھا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ میرے پاس زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے کہ جو ہے وہ آپ مجھ سے بار بار سوال کریں گے. تو لہذا انہوں نے کہا جی میں ٹھہروں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر تھے، جو بات بظاہر عجیب نظر آئے تو اس پہ سوال تو بنتا ہی ہے. تو پھر آپ نے پہلی بات پہ سوال کر لیے. جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ بھئی آپ میرے پاس نہیں ٹھہر سکتے. انہوں نے کہا چلو آپ معاف کر دیں، اب آئندہ صحیح، اب آئندہ نہیں کروں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا تو پھر سوال پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو اب معاف کر دیں، اب آئندہ صحیح. انہوں نے کہا چلو بھائی ہے. اب تیسری مرتبہ پھر جب ایک اور کام کیا پھر اعتراض ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ہاتھ پھر آپ کو بہن اب جو ہے تیرے میرا نباہ نہیں، اس لیے اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہاں وہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں نا وہ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ رہے. تو وہ وجہ بتائی، اس طرح یہ واقعہ ہے. دیکھیں کہتے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہا کہ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، کہ میں نہیں ہٹوں گا پیچھے یہاں تک کہ پہنچوں گا 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ. او امضی حقوبہ، یا میں چلتا رہوں گا جو ہے وہ برسہ برس تک. فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ پہنچے دونوں دریاؤں کے ملاپ کی جگہ، نسیہ حوتاہما، بھول گئے تھے اپنی مچھلی. فتخا سبیلہ فی البحر سرابا، کہ پھر اس نے اپنی راہ نکالی تھی دریا میں سرنگ بنا کر مچھلی نے. فلما جاوزا، جب وہاں سے کراس کر گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی شاگرد سے کہا، جوان سے، کہ بھئی نکالو ہمارا کھانا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں کافی مشقت ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے. ہاں جی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو شاگرد بولا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جس وقت کہ ہم نے کچھ دیر سٹے کیا تھا، ٹھہرے تھے ہم ایک پتھر کے پاس. تو فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ جو مجھ کو بلایا دیا تھا شیطان ہی نے ایسا کیا کہ میں اس کو یاد رکھوں. واتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، اور اس نے اس وقت بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں. ہاں جی. عجبا، عجیب طریقے سے. قال ذلک ما کنا نبغی، کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر دونوں الٹے چلے دوبارہ جو ہے اسی قدموں کے نشانوں پر، یعنی اسی رستے پر. فوجدا عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمۃ من عندنا، جن کو ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم.
قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یعنی حضرت خضر سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں سیکھوں آپ سے وہ باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں بھلائی کی؟ قالا انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہرنے کی جو ہے نا وہ طاقت نہیں رکھتے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیوں کر آپ صبر کر سکتے ہیں دیکھ کر اس چیز کو جو آپ کے بس میں نہ ہو، کہ جس کے بس میں نہ ہو، کہ کیا کیوں کر آپ ٹھہر سکتے ہیں ایسی چیز کو دیکھ کر جس کا سمجھنا آپ کے بس میں نہ ہو؟ قالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی کامرا، تو موسیٰ سے فرمایا ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قالا خضر نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ہاں جی تو میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر سوال نہ کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں شروع نہ کروں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ۔ فَانْطَلَقَا، اب دونوں چلے، حضرت موسیٰ بھی چلے حضرت خضر بھی چلے۔ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ جب سوار ہو گئے کشتی میں، خَرَقَهَا، حضرت خضر نے اس کشتی کو جو پھاڑ دیا، کشتی کو پھاڑ دیا، یعنی اس کے تختے توڑ دیے، ہاں جی۔ کالا خرختہا، اب دیکھو بظاہر تو یہ کام غلط تھا نا جی، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہا اخرختہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں، یا کیا ان کو غرق کریں کشتی والوں کو؟ اب لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو جو ہے وہ بڑا انوکھا کام کیا ہے۔ کالا، حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ کالا، موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، اب آپ مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اس بات پہ جو میں جس کے متعلق میں بھول جاؤں، یعنی میرے کو بھول گیا سی میں نے اس گل میں۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مت ڈالیے مجھ پر میرے کام کی مشقت، یعنی مطلب کہ اب جو ہے نا مجھ سے بھول ہو گئی ہے تو اب بھول پہ مواخذہ نہ کریں۔ اچھا، فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ملے ایک بچے کو، فقتلہ، حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعتراض ہو گیا، قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک صاف ستھری پاکیزہ جان کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی قتل کیے، بغیر جان کے؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو عجیب نامعقول کام کیا۔ پھر اعتراض کرتا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کیا میں تم کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، ایک چانس اور دے دو، دیکھو فرمایا کہ ان سألتک عن شیء، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کے متعلق اس کے بعد تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، ہاں جی۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ہاں جی، تو آپ کے پاس آ چکا میری طرف سے ایک عذر، یعنی میری مجبوری سی کہ میں رہ نہیں سکیا بس، تو لہذا میرا عذر قبول کر لو۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ جب وہ آئے، ہاں جی، ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس، ان سے کھانا مانگا، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، پائی ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار جو گرنا چاہتی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ کالا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کی اصلاح دیتی، فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ کالا ھذا فراق بینی و بینک، اور موسیٰ فرمایا بس اب جو ہے یہ تیرے اور میرے درمیان جو ہے نا اب جدائی کی ہے، ہاں جی۔
سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتلاتا ہوں ان چیزوں کی حقیقت جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب وہ 3 کام کیے تھے، اب تینوں کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا تھا کشتی جو ہے نا اس کے تختے توڑ دیے تھے، اب بتا رہے ہیں کشتی کی توڑی۔ اب اما سفینۃ، بہرحال کشتی جو ہے فکانت مساکینہ، وہ تھی مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور یہاں دوسری طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، ہاں جی زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ دوسری وجہ۔ یہ پہلے کی وجہ بتا دی کہ جو کشتی میں نے توڑی تھی تختہ اس کا، تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں، بلکہ ایک خاص حکمت کے تحت ایسا کیا کہ یہ دوسری طرف دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، تو جو کشتی بھی اس کے علاقے میں آتی اور صحیح سالم اور اچھی ہوتی تو اس کو کشتی والوں سے چھین لیتا تھا۔ یہ کشتی تھی مسکین لوگوں کی، تو جو کشتی کی تھوڑی بہت ٹوٹی بجی ہوتی انہوں نے کھوندا، تو میں تاں کہ تھوڑی جی توڑتی بھی وہ بادشاہ اس کشتی میں کھوے نا، آ وجہ سے صحیح سالم ہوتی تو وہ چھین لیتا، عیب دار ہوتی تو نہ چھینتا، تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس میں عیب پیدا کر دیا کہ وہ مسکینہ دا چرندہ نقصان نہ ہو جائے کہ بادشاہ کشتی نہ کھول گئے۔ باقی وہ بچہ جڑا پٹک کے مارے تھلے وہ کی وجہ، اما الغلام، بر وہ لڑکا، فکان ابواہ مومنین، اس کے دونوں والدین مومن تھے، فخشینا ان یریکہما طغیانا وکفرا، ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے گا یہ زبردستی کفر کرا کے، فاردنا ان یبدلہما ربہما، پس ہم نے ردہ کیا یہ کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب خیرا من، اس سے بہتر کا، زکاتوں و اقرب رحمہ، پاکیزگی میں اور زیادہ شفقت میں۔ اب بچہ کیوں مارا؟ اور میں کہ وہ جو بچہ تھا نا، اگر یہ زندہ رہتا تو اس نے والدین کی بدنامی کا ذریعہ بننا تھا۔ اس کے والدین دونوں بہت نیک تھے، اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اس نے بڑے پٹھے پٹھے کام کرنے سکے، اس کر کے والدین کی بدنامی ہونے سی، تو بدنامی تو بچاؤ واسطے اللہ میاں نے اس حکم دیتا کہ اس بچے کو قتل کر دے، وہ دے بدلے ہور اولاد انہوں نے عطا کر دی۔ اللہ پاک یہ بدلے ہور عطا دوسری اولاد عطا کرے گا جو فرمان بردار ہو۔ اب یہ حکمت تھی اسے قتل کرنے میں۔ اچھا تیسرا کام کیا، وہ دیوار جو بستی والوں کے پاس گئے تھے نا اور ان کو کہا یار ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا کھلاؤ، یہ اب دستور تھا عام کہ بھئی اگر کوئی مسافر باہر سے آتا تو علاقے والوں کے لیے ضروری تھا کہ اس کو کھانا کھلاتے۔ اب انہوں نے مانگنے پر بھی نہ کھلایا، یعنی دستور کی قانون کی خلاف ورزی کی۔ اب خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھلا کیا کیا کہ وہاں ایک دیوار تھی جو بالکل ٹیڑھی تھی، گرنے قریب تھی، تو وہ سدھی کرتی، مرمت کرتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ دیکھو یار انہوں نے روٹی نہیں کھوائی تو لہذا کم از کم جیڑی آپ مزدوری کی ہے کھاندی جیڑی بنا کے دوبارہ سدھی کی ہے آپ ایدی مزدوری انہوں کو لے لیں جو وہ ساڑھے نال کورے ہیں سب روٹی نہیں کھوائی مہمان نوازی نہیں کی تھی آپ کو انہوں نے کولوں پھر کچھ نہ کچھ لے لیں نا۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں اما الجدار، لیکن جو دیوار جو ہے فکان لغلامین، وہ تھی دو یتیم بچوں کی، لغلامین یتیمین فی المدینہ شہر میں، وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا ابو جو ہے بڑا نیک بندہ تھا، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، پس چاہا آپ کے رب نے یہ کہ پہنچائے ان کو اپنی جوانی میں بچوں کو اور نکالے پھر وہ اپنا خزانہ، وہ بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکالیں، رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے، ہاں جی یہ آپ کے رب کی مہربانی سے، ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے حکم سے یہ کام نہیں کیا، ذالک التأویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اب یہاں پر یہ بتلا دیا کہ جو دیوار تھی یہ دیوار ایسی تھی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، تو ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو دوبارہ بنایا گیا۔ اگر دیوار کو نہ بنایا تھا دیوار گرتی جسے خزانہ ظاہر ہوتا لوگ اڑا لیتے، تو اللہ پاک چاہتے تھے کہ ان کے خزانے کی حفاظت ہو اور جب بڑے ہو جائے تو خزانہ نکال لیں۔ اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ کہ وکانہ ابوہما صالحا، کہ ان کا ابو بہت نیک تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر باپ نیک ہو تو اس کے اثرات اگلی نسلوں تک پہنچتے ہیں، اس کی برکات اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ باپ دادا جو کوئی نیک ہوئے تو اگلی نسلوں میں وہ نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ نیک تھا، اللہ میاں نے ان کی اولاد کو اس نقصان سے بچا لیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں 10 رکوع مکمل ہو گئے، سورہ کاف کے 11واں شروع ہو گیا اور 1 رکوع پورا ہو گیا 16ویں پارے کا۔ ہاں جی، یسألونک عن ذی القرنین، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس کے کچھ احوال۔ اب یہ مختلف طرح کے سوال آپ سے کافر آ کر کرتے تھے نا۔ ایک سوال یہ نہیں پوچھا تھا ذو القرنین کون تھا، تو پھر اس کے اندر گزا ہے۔ ہاں جی، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ کیا تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ یہ قرآن ہے جو کہ ماضی کے واقعات بھی حقائق کی بنا پر سچے اور کھرے بیان کرتا ہے۔ اب ذو القرنین کا واقعہ، ذو القرنین ایک نیک بادشاہ تھا، دنیا پر اس کی حکمرانی تھی، مختلف جگہ پر یہ سفر کے لیے گیا اور اس کے سفر کا یہاں تذکرہ کیا۔ سورج کے ڈوبنے کی جگہ گیا، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ گیا، اتنی مسافت کے سفر اس نے کیے۔ یاجوج ماجوج سے بھی ملا، ہاں جی، بلکہ یاجوج ماجوج کے قریب جو اقوام تھی اور ان کی شرارتوں سے پریشان تھی، ان کے پاس بھی گیا اور ان کی پریشانی کو بھی سنا۔ انہوں نے کہا یہ یاجوج ماجوج ہمارے پاس رہتے ہیں اور ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میری مدد کرو، مل کر ان کو علاج کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ لوہا اگر پگھلا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی، ہاں جی، اور اس کے اندر سیسہ بھر دیا گیا، ہاں جی، تانبا وغیرہ اپنا بھر دیا گیا، موٹی دیوار کر دی۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت نکلیں گے۔ اب وہ دیوار ہیں وہ بھی انسان، تو نوح علیہ السلام کی بیٹے کی اولاد سے ہیں، لیکن ان کی طبیعت فطرت میں شرارت ہے، ہاں جی، اور کہہ لیں کہ جوشیلا پن ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے، اس لیے ان کو ایک جگہ پہ خاص رکھا ہوا ہے، اتھی رہنا کسی اور جگہ پہ آ کے گڑبڑ نہ کریں۔ تو اب ان کا محفوظ ہونے کی جگہ پر یہ بھی ایک کہہ لیں اللہ پاک کی حکمت ہے۔ قرب قیامت جہاں اور شر ظاہر ہوگا تو یہ بھی ظاہر ہوگا، یہ اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہر روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور تک کہتے چاٹتے رہتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی کہتے ہیں چلو ہم باقی کھا لوں صحیح، سویر نہ ہوتے پھر اتنی اتنی ہوئی بندی۔ تو جس دن ان کا نکلنا مقدر ہوگا تو اس دن پھر یہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر کو لوگ عرض کریں گے، جب وہ اس دور کی بات ہوگی، نکلیں گے تو سمندر کا پانی پی جائیں گے، ہاں جی، تو اور بہت چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ عرض کریں گے آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے ہمیں اس سے نجات دے دیں، تو پھر ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ اپنا ان کے بیماری پھیل جائے گی، طاعون وغیرہ، جس کی وجہ سارے مر جائیں گے۔ اس طرح دیکھیں کہتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں پڑھتا ہوں آپ کے آگے اس کے کچھ حالات۔ اِنَّا مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو سلطنت عطا کی تھی زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ نہایت آگے نکل گئے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدها تغرب في عین حامیۃ، اور انہوں نے پایا کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک دلدل کی ندی میں۔ فوجد عندها قوما، اور وہاں پر پایا اس کو، وہاں پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔
قلنا، اب دلدل کی گلی میں، دلدل کی ندی میں جو اپنا ڈوبتا ہوا پایا، تو یہ ایک گویا کہ ایک کہہ لیں کہ بات سمجھانے کے لیے ہے. اب جس طرح کے مسلقت ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دوری سورج کو غروب ہونے دیا ہے، ایدا تھی وہ مسافت بہت دور کی باہر کیا. تو قلنا یا ذوالقرنین، ہاں جی ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ ان کو سزا دیں یا رکھیں ان کے اندر کوئی خوبی. ہاں جی فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، بہرحال جنہوں نے ظلم کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر ہم لٹائیں گے اس کو اپنے رب کی طرف. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، وہ عذاب دے گا ان کو برا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہیں نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً حُسْنًا، ان کے لیے بدلہ ہے اچھا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی کا. ہاں جی یہاں گئے تو یہاں ایک قوم کو دیکھا، ہاں جی تو وہاں پر بھی معاملات میں پڑھنے تھے تو بتایا بھائی جو لوگ جو ہے وہ قوانین پر عمل کرتے ہیں حکومت وقت کے، تو وہ تو بچ جائیں گے سزا سے، دوسرے جو ہے وہ نہیں بچیں گے. ثم اتبع سببا، پھر آگے چلے اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج کے نکلنے کی جگہ. وجدہا تطلع علی قوم، پایا وہاں پر، ہاں جی پایا اس کے پاس سورج کو نکلتا ہوا ایسی قوم پر کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے آفتاب کے پیچھے کوئی، یعنی سورج کے پیچھے کوئی بھی پردہ، یا بالکل قریب تھے. کذالک، یعنی جس طرح بات بیان کی جا رہی ہے معاملہ اسی طرح ہی ہے. کذالک احطنا بما لدیہ خبرا، اور وقد احطنا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، ہاں جی ان کے ارد گرد کی تمام چیزوں کا، یا ان کے ارد گرد کی تمام خبروں کا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی مطلب کہ ہمیں ہر چیز پتہ ہے وہاں کیا تھا. ثم اتبع سببا، پھر اور چلے وہ اسباب کو اختیار کر کے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں. وجد من دونہما قوما، پایا ان کے پیچھے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات کو زیادہ سمجھتے نہیں تھے. قالوا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس مقرر نہ کر دیں، ہاں جی آپ کی خاطر کوئی ٹیکس مقرر نہ کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں تاکہ سب نقصان نہ پہنچاؤں. اس طرح ٹیکس دیا کریں گے ایز ذوالقرنین بادشاہ، تو جو ہے نا ساڑی نہ کو جان چڑھا دے، کوئی درمیان سے کوئی حد بندی کر دے، کچھ کر دے نا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی اللہ رب العزت نے مجھ کو طاقت دی ہے اس بارے میں، ہاں جی وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوۃ، ہاں جی تو لہذا محنت کرنے میں میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. آتونی زبر الحدید، لے کے آؤ میرے پاس لوہے کے تختے. حتیٰ اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پہاڑ کی چوٹیوں تک دیوار کو. کالن فخو، کہا کہ دھونکو، یعنی آگ جلاؤ. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، یعنی لوہے کو پگھلا دیا.
قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لاؤ میرے پاس اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی یہ پگھلا ہوا تانبا کون ہے، مستطاعوا ان یظہروا مستطاعوا لہ نقبا، فرمایا اب نہ چڑھ سکیں گے اس پر اور نہ کر سکیں گے اس میں سوراخ، اس طرح کیا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا کہ یہ ایک رحمت ہے یا مہربانی ہے میرے رب کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو کر دے گا اس کو یا گرا دے گا اس کو ڈھا کر، یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا گرا کر۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہے سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان میں سے بعض کو اس دن تک کہ جس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے یہ، ہاں جی، اور پھونکا جائے گا سور میں تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دکھلا دیں گے ہم دوزخ، یا پیش کریں گے ہم ان کے سامنے دوزخ اس دن، کافروں کے سامنے کر دیں گے ہم اس دن دوزخ ان کافروں کے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردہ تھا میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، تو وہ سننے کی طاقت بھی نہ رکھتے تھے۔ یہاں دیکھیں یہ ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا اور مختلف علاقوں میں کہ ان علاقوں کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ہاں جی، تو قیامت کی جو آخری بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ اس سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال قتل کریں گے، ہاں جی، اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ خوشحالی کا وقت ایک آئے گا، پھر ایک وقت کے بعد یہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور تباہی مچائیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور یہ سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے اور پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ان کا ہے نکلنا۔ یہاں 11 رکوع مکمل ہوئے، سورہ کاف کے 12واں شروع ہو رہا ہے اور 2 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے 3واں شروع ہو رہا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کر رکھا ہے کافروں نے یہ کہ بنا لیں گے میرے بندوں میں سے میرے علاوہ اور حمیتی؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے دوزخ، ہاں جی، کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ اب کافروں کے لیے مہمانی کی طور پر دوزخ ہے، مطلب ایک مہمانی چنگی ہوتی نا، ایک مہمانی بری ہوتی ہے، ہاں جی، تو یہ بری مہمانی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے کیا ہم بتلائیں نہ تم کو کہ سب سے زیادہ اعمال میں خسارہ پانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جس کی کوشش ساری کے ساری بیکار گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، پھر بھی وہ خیال کر رہا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے۔ یہ ہے سب سے زیادہ دنیا کا ناکامہ بندہ، کہ جو کام سارے کرے گناہ والے اور پھر بھی ان کو اچھا سمجھے، تو یہ بندہ دنیا کا ناکامہ ترین ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پر ہم قائم نہ کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے دوزخ، بما کفر، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو ہزوا مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھو برے لوگوں کا انجام بیان کر دیا، اب اچھے لوگوں کا انجام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے واسطے ہیں جنت کے بالا خانے بطور مہمانی کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا، کہتے ہیں کہ نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ کو بدلنا۔ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، آپ فرما دیجئے کہ اگر ہو سمندر سیاہی
ہاں جی لکھے جائیں اس سے آپ کے رب کے کلمات یا آپ کے رب کی صفات. لنفذ البحر تو خرچ ہو جائے گا وہ قبل اس کے کہ ان تنفذ کلمات ربی اللہ پاک کی صفات ختم ہوں. ولو جینا بمثلہ مددا اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل اور بھی مدد کو. یعنی اگر سمندر کو سیاہی بنا لیں اور اس کے ذریعے ہم اللہ پاک کی خوبیاں اللہ پاک کی صفات بیان کرنے لگیں سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ پاک کے کمالات اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی. اور بھی سمندر لے آئیں تو پھر بھی جو ہے نا اور کی ضرورت پڑ جائے گی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, آپ فرما دیجئے میں تو ہوں انسان تمہارے جیسا, وحی کی جاتی ہے میری طرف. انما الہکم الہ واحد, سوائے اس کے نہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, سو جو کوئی امید رکھے اپنے رب کے ملاقات کی, فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ کرے نیک کام. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ اور بندوں کو, اور کسی کو شریک نہ کرے. آخر میں دیکھیں توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کو بیان کر دیا اور بندوں کو تاکید کی توحید کو اختیار کرنے کی. سورہ کہف مکمل ہوئی اور 3 رکوع مکمل ہوئے 13ویں پارے کے. آگے سورہ مریم شروع ہو گئی اور 4تھا رکوع شروع ہو گیا ہے اپنا 16ویں پارے کا. سورہ مریم یہ مکی ہے, چونکہ اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اس کا صحیح معنی کیا اللہ پاک جانتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, ذکر کیجئے اپنے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا پر. اذ نادى ربه نداء خفیا, جس وقت کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے. قال رب انی وہن العظم منی, انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار بے شک کمزور بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں. واشتعل الراس شیبا, سر کے بال میرے سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اور میں کبھی آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور مجھ کو خوف ہے اپنے قوم قبیلے کا. مِن وَرَاءِ, اپنے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, عطا کیجیے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے پاس سے ہاں جی ایک وارث. یارثنی و یارث من آل یعقوب, جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا. وجعلہ ربی رضیہ, اور یا اللہ کر دیجئے اس کو ہاں جی رضا کا ذریعہ, یا اللہ بنا دیجئے اس کو پسندیدہ, یا بنا لیجئے اس کو پسندیدہ, یعنی آپ کا پسندیدہ شخص ہو. یا زکریا, اب دیکھو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے, کسی واقعہ آیا تو اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, یا اللہ باری تعالیٰ میری اولاد نہیں ہے تو مجھے بھی تو کوئی وارث چاہیے, باری تعالیٰ مجھے بھی کوئی وارث دے دیجئے. ہاں جی تو اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیٹا حضرت یحییٰ عطا فرمایا. یہاں آگے اس کی خوشخبری ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم خوشخبری سناتے ہیں آپ کو بچے کی ہاں جی جس کا نام یحییٰ ہے. اب نام بھی اللہ پاک نے رکھ دیا یحییٰ کا. ہاں جی لم نجعلہ من قبل سمیہ, نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی, یعنی اس نام دا بچہ پہلے یحییٰ نام دا کوئی آیا نہیں. قال رب ان یکون لی غلام, اب حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے پروردگار کہاں سے ہوگا میرے بچہ. وکانت امراتی عاقرا, میری بیوی تو بانجھ ہے. فقد بلغت من الکبر عتیا, اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ اکڑ گیا ہوں. ہاں جی یعنی پھر وہی سوال تھا کیا ہم جوان ہوں گے پھر ہمارا بچہ ہوگا یا ایسے ہی ہوگا بڑھاپے میں. قال کذالک, اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوگا.
قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ اور فرمایا کہ میں نے پیدا کیا تھا تجھ کو اس سے پہلے کہ آپ بھی کوئی چیز نہیں تھے۔ اے زکریا آپ کو پیدا کیا تھا، آپ سے آپ کو بیٹے بھی پیدا کروں گا۔ قال رب اجعل لی آیا، زکریا فرمایا کہ اچھا ٹھہرا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، یعنی مجھے کب پتہ چلے گا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ قال آیاتک، تو اللہ پاک فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، یہ کہ تو بات نہ کر سکے گا 3 راتیں، ہاں جی، صحیح تندرست ہونے کی حالت میں۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس وہ نکلے اپنی قوم کے پاس، ہاں جی، محراب سے۔ فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو اور اشارہ سے کہا ان کو تسبیح کرو اپنے رب کی صبح اور شام۔ اب اشارہ سے کہا، کیوں؟ فرمایا تھا نا بھی 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، اشارے سے بات کریں گے، تو اب وہ علامت ظاہر ہو گئی۔ اشارے سے اپنے ماننے والوں کہا بھائی اللہ کی تسبیح کیا کرو صبح و شام۔ یا یحییٰ، اب دیکھو واقعہ مختصر، نتیجہ یہ کہ یحییٰ پیدا ہو گئے، ہاں جی، اللہ پاک نے ان کو نبوت سے بھی نواز دیا، شارٹ کٹ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ پاک فرمایا اے یحییٰ لیجئے کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، وہاں جی، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے ان کو شریعت کا حکم لڑک پن میں۔ اب اس کا کیا مطلب؟ وسیع نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو لڑک پن کے اندر ہی نبوت سے نواز دیا تھا۔ وحنانا من لدنا وزکا، اور شوق دیا اپنی طرف سے، ہاں جی، شوق دیا اپنی طرف سے، وزکا اور ستھرائی کا بھی، ہاں جی، وکانا تقیہ تھے پرہیزگار، یعنی اپنی طرف سے جو ہے وہ اچھے کاموں کا شوق رکھنے والے بھی تھے، پاک رہنے والے بھی تھے، متقی بھی تھے۔ فبرم بوالدیہ، اور بنایا اس کو نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں بنایا ان کو زبردست یا سخت، نہیں بنایا ان کو سخت اور نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولد، سلامتی ہو اس پر جس دن کہ یہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن کہ یہ فوت ہوں گے، ویوم یبعث حیا، جس دن ان کو اٹھایا جائے گا زندہ ہونے کی حالت میں۔ جی، یہ یحییٰ کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا، کتاب دی، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو متقی پرہیزگار بنایا، والدین کا فرمان بردار بنایا، اور اسی طرح نرم عادت والا اور اللہ کے آگے جھکنے والا بنایا۔ وسلام علیہ، یعنی ان کا اپنا زمانہ سلامتی ہی سلامتی ہے، جس دن دنیا میں آئے اس وقت بھی، جب فوت ہوئے اس وقت بھی، اور جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن بھی۔ ویوم یموت، ان پر سلامتی ہے جس دن کے اٹھائے جائیں گے یا جس دن کے فوت ہوں گے۔ اب یہ اس سے قبر کی زندگی سمجھ میں آتی ہے کہ سلامتی تبھی ہوگی جب کہ موت کے بعد ان کی روح کا ان کے جسم سے تعلق ہو، اگر تعلق کوئی نہیں پھر سلامتی کیسی ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ ایک رکن مکمل ہو گیا سورہ مریم کا، دوسرا شروع ہو گیا، اور 4 رکن مکمل ہو گئے 16 پارے کے 5واں شروع ہو گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکان شرقیہ، جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک مشرقی مکان میں، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر پکڑ لیا ان سے ہٹ کر ایک پردے کی جگہ کو، یا بنا لیا انہوں نے لوگوں سے الگ ایک پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے فرشتے کو، فتمثل لہا بشرا سویا، تو پھر
بن کر آیا فرشتہ ان کے سامنے ایک مکمل آدمی کی شکل میں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم بولی کہ اب میں چاہتی ہوں رحمان کی پناہ تو اس سے اگر تو ڈرنے والا ہے. قال انما انا رسول ربک. تو وہ فرشتہ بولا میں تو ہوں آپ کے رب کا فرشتہ بھیجا ہوا. لأہب لکی غلاما زکیہ. تاکہ آپ کو صاف ستھرا بیٹا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام. وہ کہنے لگی کہاں سے ہوگا میرے بیٹا. ولم یمسسنی بشر. مجھ کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. ولم اک بغیہ. میں بدکار بھی نہیں ہوں. قال کذالک. میں اسی طرح ہوگا. قال ربک علیہ ہوا علیہ حین. یہ آپ کے رب پر آسان ہے. وَنَجْعَلَهُ آیۃ للناس. تاکہ ہم بنائیں اس کو نشانی لوگوں کے لیے. ورحمۃ منا. اور مہربانی اپنی طرف سے. فکان امر مقضیہ. اور یہ کام ہونا طے ہو چکا. تو جبریل آئے انسانی شکل کے اندر حضرت مریم کے پاس. تو حضرت مریم کو بچے کی خوشخبری سنائی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے جب انسانی شکل میں جبریل کو دیکھا ڈر گئی اور فرمایا اگر تو متقی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر میرے پاس تیرا کیا کام. آپ سمجھے بھی شاید بھی اور مرد ہے. تو انہوں نے کہا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹا ہوگا. میں میرے بیٹا کیسے ہوگا. میری تو شادی نہیں ہوئی کسی انسان نے مجھ کو چھوا نہیں. اور میں ایسے ہی ہوگا. اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ چیز طے ہو چکی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. پھر حمل ہو گیا حضرت مریم کو ان کا. ہاں جی. فانتبذت به مکان قصیا. پھر ہو گئی وہ ان کو یکسو ہو گئی وہ اس کو لے کر یعنی اپنے حمل کو لے کر ایک دور کے مکان میں الگ ہو گئی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. پھر لے آیا ان کو درد ذیل ایک کھجور کی جڑ میں یعنی بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ. قالت یا لیتنی. کہنے لگی حضرت مریم ہے کاش کے مت قبل ہذا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیہ. اور ہو جاتی بھولی بصری لوگ میرے بھول جاندے. فناداها من تحتها. پس ہم نے آواز دی حضرت مریم کو. ہاں جی. اس کی نچلی جانب سے یعنی جہاں کھڑی تھی وہاں نیچے سے آواز آئی. اللہ تحزنی کہ آپ و غم مت کرے. قد جعل ربک تحتک سریہ. ہاں جی. بنا دیا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ. جی وہاں کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں تھی. اور اس حالت کے اندر بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. تو اللہ پاک نے پانی کا چشمہ نکال دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. اور ہلاؤ اپنی طرف اپنا کھجور کے تنے کو. تو ساقط علیک رطباً جنیہ. گریں گے آپ پر تازہ پکی کھجوریں. ہاں جی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ. دیکھو اب چونکہ اس حالت میں ضرورت تھی کھانے کی تو کھجوریں وہاں قریب درخت تھا اس پر کھجوریں لگی ہوئی نہیں تھی. اللہ پاک نے جھٹ پٹ جو ہے اسی وقت اس درخت کو کھجوریں لگا دی. تو کہتے ہیں اس حالت کے اندر عورت کو کھجوریں کھلانے چاہیے. بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہو تو یہ اس کے لیے مفید ہے. اس لیے اللہ پاک نے کھجوریں حضرت مریم کو دی انتظام کیا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ احدن. پھر اگر تو دیکھے کسی آدمی کو فقولی اسے کہنا انی نظرت للرحمن صوما کہ میں نے مانی ہے نظر رحمان کے لیے روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیہ. سو میں آج بات نہ کروں گی کسی انسان سے. فاتت بھی قومہا تحملو. آئی وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس اٹھا کر. قالو یا مریم. لوگ کہنے لگے اے مریم لقد جیت شیئن فریہ. تو لے کے آئی ہے ایک بڑا طوفان. ایک چیز کا طوفان لے کے آئی. یا اخت ہارون. اے ہارون کی بہن. ما کانا ابو کی کمرا سوئن. آپ کا باپ تو برا نہیں تھا. وما کانت ام کی بغیہ. اور آپ کی ماں بھی بدکار نہیں تھی. اب یہ اللہ پاک نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ جب آپ آبادی میں جائیں گی تو لوگ آپ سے سوال کریں گے بچہ کہاں سے آیا ہے. تو آپ نے چپ کر روزہ رکھ لینا ہے
اور کہنا میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود بتائے گا۔ یہی ہے مریم کی پاک دامنی کے لیے ایک بطور دلیل کہ اللہ پاک نے چیز اتاری۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے تھے تو انہوں نے اب لوگوں سے باتیں کی۔ جب گئی آبادی میں لوگوں نے باتیں کی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تیرا ابو بھی ایسا نہیں، تیری امی بھی ایسی نہیں تھی، ہاں جی، ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں آگے چل کر نسل میں، اس لیے کہا گیا۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھائی ہارون ہو، اس وجہ سے ہارون کی بہن کہا گیا۔ ہاں جی، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا، ہاں جی، بچے کی طرف۔ قالو، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گود میں بچہ ہے، بچے سے کیا بات کریں ہم؟ قال انی عبد اللہ، اب بچہ خود بول پڑا، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عطا کیا اللہ پاک نے مجھ کو کتاب، بنایا ہے مجھ کو نبی، وجعلنی مبارکن، اور بنایا ہے مجھ کو بابرکت، اینما کنت، جہاں میں جاؤں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وصیت کیا مجھ کو اللہ پاک نے نماز کی، زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کی، وصیت کی ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ پاک نے مجھ کو سخت بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا کیا گیا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات کہ جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ حضرت مریم ہاں جی نے اٹھایا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ بول پڑے۔ جو پہلی بات کہی فرمایا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کو یہی تو مسئلہ بن گیا تھا نا، کہتے تھے کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ تو پھر خدا کے بیٹے ہوئے نا، یہ تو خود خدا ہوئے نا۔ تو دیکھو اب اللہ پہلی بات جب ہمیں انی عبداللہ، میں خدا نے کہا خدا کا بندہ ہوں، پہلی بات جو فرمائی، ہاں جی، آگے پھر اپنی ساری صفات بیان کر دی۔ فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت۔ لوگ خام خواہ ان کے اندر جھوٹے عقائد گھڑے بیٹھے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے ایسا مناسب ہی نہیں کہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب بناتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا رب، اور اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ جرم ہے۔ اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگ مختلف ہو گئے آپس میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، ہاں جی، بڑے دن کے حاضر ہونے کا۔ اسمی بھی و ابصر، کیا خوب سنتے اور کیا دیکھتے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کے ہاں جی، جس دن کے آئیں گے وہ ہمارے پاس۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں خام خواہ لوگ آپس میں مختلف جگہ باتوں میں جھگڑتے ہیں، قیامت کے متعلق کہتے ہیں کب آئے گی، کیوں زندہ ہم نے نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں آئیں گے، زندہ بھی کروں گا، قیامت بھی واقع ہوگی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ڈرائیے آپ ان کو حسرت کے دن سے جس دن کے فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم ہی ہیں وارث زمین کے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ان چیزوں کے جو اس پر ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم کو، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، اذ قال لابیہ، جس وقت کہ کہا انہوں نے، یہ یہاں 2 رکوع پورے ہو گئے اور سورہ مریم کے، اور 5 رکوع پورے ہو گئے 16 پارے کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے کتاب میں یا تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، اذ قال لابیہ، جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے ابو کو، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابو، لم تعبد، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، کیوں عبادت کرتے ہو تم، کیوں عبادت کرتے ہو تم ان چیزوں کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کام آتا ہے آپ کے کچھ بھی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جی کہ بے شک آیا ہے میرے پاس علم، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پیروی کیجیے آپ میری، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی بات نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی بے شک مجھ کو خوف ہے یہ کہ چھوئے آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیہ، کہ ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا آپ اعراض کر رہے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ورد بولا، کیا آپ اعراض کر رہے ہو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ کو پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کروں گا۔ واہجرنی ملیہ، یا دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت تک، اور دور ہو جاؤ اس سے ایک مدت۔ قال سلام علیک، ابراہیم نے فرمایا اچھا سلام ہو آپ کو۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے حق میں بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ واعتذرکم ما تدعون من دون اللہ، اور میں چھوڑتا ہوں تم کو اور ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وادعو ربی، پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ نہ رہوں گا میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم۔ فلما اعتزلہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یعقوب، وکلا جعلنا نبیا، سب کو ہم نے نبی بنایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ٹھہرایا ان کو، ہم نے ان کی زبان کی بات کو سچا اور اونچا ٹھہرایا، یعنی جو انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم شرک میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ باپ آزر بت بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا، انہی کو بناتا، انہی کے آگے جھکتا۔ آپ نے جہاں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، خاص طور پہ یہاں جو دعوت اپنے ابو کو دی اس کا تذکرہ ہے۔ اور میں یہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بت کی بات نہیں، در حقیقت شیطان کی بات ہے، اس لیے کہ شیطان بندے کو توحید سے ہٹاتا ہے، لہذا شیطان کے ساتھی نہ بنے۔ اللہ پاک نے مجھ کو ہدایت عطا کی ہے اور مجھے اس چیز کی حقیقت بتا دی ہے، لہذا اللہ پاک ہمارے رب ہیں اور انہی کی بات ہو، ان کے علاوہ کسی کی نہیں۔ باپ اتنا غصے ہوا کہ کہنے لگا دیکھو تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھ کو ہلاک کر دوں، یہاں سے تو چلا جا، مجھے نظر نہ آ۔
شرک اتنا رچ بچ گیا تھا رگوں کے اندر کہ بیٹے نے بات کہی تو اس پر اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے. کتنے سخت الفاظ ہیں. تو اب بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اچھا چلو السلام علیکم، پھر اللہ کو تواڈے واسطے بخش دی دعا کروں گا. ہاں جی. اب صاف اعلان کر دیا کہ میرا آپ سے اور ان بتوں سے جن کو تم معبود ٹھہرائے ہوئے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر انعام کیا، ان کو بھی نبی سے بنایا تھا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو حضرت اسحاق یعقوب دیے، بیٹا بھی دیا پوتا بھی دیا، اولاد نہیں تھی، ہمیں یہ انعام کیا اور ان سب کو نبی بنایا، یہ انعام دیا. تکلیف بہت بڑی تھی نا، اپنے والدین کو چھوڑنا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. چونکہ قربانیاں بڑی بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئیں، اس لیے اللہ پاک نے انعام بھی بڑے بڑے کیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ مریم کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے. 6 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے 7واں شروع ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، یا تذکرہ کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا چنا ہوا اور رسول نبی. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اس کو پکارا طور کے دائیں جانب. قربناہ نجیہ، اور ہم نے بلایا ان کو راز و نیاز کرنے کے لیے قریب. ووہبنا لہ من رحمتنا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی یا نبی بنا کر، یعنی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کوہ طور پہ بلایا، ہم کلامی کی، اور آپ کے کہنے سے درخواست پر آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت سے نوازا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے. وَكَانَ، ابھی کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام اتنے وعدے کے پکے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ سے ایک جگہ پر ملاقات کا وعدہ کر کے گیا، آپ 1 سال تک اس کا وہاں انتظار کرتے رہے. صادق الوعد، وعدے کے ہاں جی پکے تھے. اللہ اکبر. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، آپ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. وکان عند ربہ مرضیہ، آپ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ. اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. اب حضرت ادریس کا تذکرہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تذکرہ کیجیے کتاب میں حضرت ادریس کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک تھے آپ سچے نبی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ان کو اونچے مکان پر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی لوگ ہیں جن پر انعام کیا ہم نے نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. وممن ہدینا واجتبینا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے رحمان کی آیتیں. خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے. سجدہ ہم نے بھی کرنا، سجدے والی آیتیں آ رہی ہیں تو لہذا بعد میں سجدہ کرنا چاہیے. فخلف من بعدہم خلف، کہ نائب ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو. واتبعوا الشہوات، پیچھے پڑ گئے خواہشات کے. فسوف یلقون غیا، ان قریب داخل ہوں گے وہ گمراہی میں. یا غیا کا ترجمہ دوزخ بھی کر سکتے ہیں. الا من تاب آمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، ایسے باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے کہ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے. انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک ہے اس کے وعدے پر پہنچنا. ہاں جی. لا يسمعون فيها لغوا، نہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات. الا سلاما، مگر سلام ہی سنیں گے، ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے.
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے روزی ہے ان میں صبح اور شام۔ ادھر مطلب یہ نہیں ہوتی جنت روٹی صبح اور شام ملا کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ایک محاورتاً بات کہی گئی ہے، یعنی ہر روز روٹی ملنی ہے اور اللہ کی نعمت دستیاب ہونی ہے۔ تو عام طور پر بندہ خوراک صبح و شام کھانا، اس طریقے تذکرہ کر دیا، وگرنہ جنت میں ہر وقت ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنایا ہے ہم نے یا بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے جو ہوں گے پرہیزگار۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اتارتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے وہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے۔ وما بین ذالک، اور اس کے درمیان۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا۔ فاعبدہ واستبر عبادتی، عبادت کرو اس کی اور قائم رہو اس کی بندگی پر۔ یہ سب جنت کا تذکرہ کر دیا، جنت کی نعمت کا تذکرہ کر دیا کہ بھئی دیکھو بھئی جنت اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے دی ہے، لہذا چاہیے یہ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ حل تعلم لہ سمیہ، کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔ اب جو رب تعالیٰ کی ذات ہے، کیا کوئی اور ہے جس کا نام اللہ ہو؟ کبھی سنا نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ مریم کے، 7 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، کیا وہ یاد نہیں کرتا انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور فرمایا فَوَرَبِّكَ، اور قسم ہے آپ ہی پروردگار کی، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے ہم ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم جثیا، دوزخ کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ، پھر ہم چھین لیں گے ہر جماعت سے، جدا کریں گے ہر ایک جماعت سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے متعلق بہت زیادہ اکڑ رکھتا تھا اس کو الگ کریں گے۔ ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس میں پہنچ کر رہے گا۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہے یہ آپ کے رب کا وعدہ حتمی اور طے شدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے متقی لوگوں کو، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں اوندے منہ گرا ہوا۔ اب یہ دیکھیں طرح طرح کے عذاب اور اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، ہاں جی، گناہ گاروں کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھ جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ کھلی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ وہ 2 جماعتوں میں سے کون ہے بہتر مرتبے کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے، ماننے کے لیے الٹا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، وہ ان سے بہتر تھی سامان میں بھی اور نام و نمود کے اندر بھی۔ اس نے کہا جا رہا مشرکین مکہ تم باز آ جاؤ اس سے، تمہارے پاس نہ مال زیادہ نہ طاقت زیادہ۔ کل من فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرما دیجئے جو رہا گمراہی میں، ہاں جی، تو اس کو چاہیے کہ کھینچ لے رحمان، ہاں جی، اللہ اکبر، جی کھینچنا، یہ مطلب یہ کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اب رحمان اس کو کھینچ کر دوزخ میں لائے گا نا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ اس عذاب کو
یہ دوزخ کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، جہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یا تو عذاب کو یا قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر ان کو پتہ چلے گا کون ہے برا مرتبے کے اعتبار سے اور کون ہے کمزور فوج کے اعتبار سے۔ دنیا کے اندر سمجھتے ہیں نا کافر کہ ہم لوگ مالدار ہیں، شان و شوکت والے ہیں، ہمارے پاس تعداد بہت ہے، لیکن جو ہے قیامت کے دن جب جو ہے وہ عذاب کو دیکھیں گے یا قیامت کو دیکھیں گے، پھر اپنی ساری طاقت کا بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کتنی ہے، اور اسی طرح جتھا بندی کا بھی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جن کو ہدایت دی ہے ہدایت میں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے آپ کے رب کے ہاں، ثواب و خیر مردہ، بدلے کے اعتبار سے اور بہتر انجام کار کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔ اطلع الغیبہ، کیا اس نے جھانک لیا غیب کو یا مطلع ہو گیا وہ غیب پر؟ اب اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ یہ بعض کافر اس طرح کہا کرتے تھے نا، ہاں جی، کہ بھئی مجھ کو تو ہاں جی مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی، یہ نعمتیں میرے لیے ہیں ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیسے پتا ہے تجھے مستقبل میں ملے گا؟ کیا اللہ تو غیب جانتا ہے یا اللہ پاک نے تجھ سے کوئی معاہدہ کر لیا اس چیز کا؟ تو اللہ پاک کے اختیار میں دے یا نہ دے، دے اور چھین لے۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں ان باتوں کو جن کو یہ کر رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو کھینچیں گے عذاب کی طرف لمبا کر کے، وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، اور ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے ان باتوں کا جو یہ کر رہا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ دنیا کے اندر نا صرف بندے پڑے ہیں، سڑکوں کٹھ پڑا تو فوج بڑی، جو کلا ہی ہونا ہے، انہیں کہا بھی باقی ہم نال لے کے ہونا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود، لم یکونوا لہم عزا، لیکونوا لہم عزا، کہ ہو جائیں ان کے لیے مددگار، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ منکر ہو جائیں گے ان کی عبادت کے اور ہو جائے گی ان کی آپس میں مخالفت۔ میں آج دنیا کے اندر اور معبود ٹھہرا رکھے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی آپس میں مخالفت ہو جائے گی، یعنی جن کی عبادت ہوتی رہی وہ کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں ہماری عبادت کی ہے، تو نہ ہمارے قول فعل کے ذمہ دار، اللہ میں پھاٹ چھتر مارے نہ۔ ہاں جی 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ مریم کے، چھٹا شروع ہو رہا ہے، 8 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے 9واں شروع ہو رہا ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے دیکھا کہ بے شک ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر، اچھالتے ہیں ان کو ابھار ابھار کر، کیا آپ نے دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کے پاس تو ان کو اچھال اچھال کے ابھارتے ہیں ہمارے خلاف۔ فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کریں ان کے حق میں، انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کے دنوں کی گنتی کر لی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا تیرے دن گنے گئے، جس بندے کی موت قریب ہو اسے کہتے ہیں تیرے دن گنے گئے، یہی کہا ہم نے گنتی کر لی دنوں کی نا۔ یوم ناشر المتقین للرحمن وفدا، جس دن کے ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کے آگے، ہاں جی وفد کی شکل میں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا۔ لا یملکون الشفاعۃ، مالک نہ ہوں گے شفاعت کے، سفارش نہیں کریں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ کہ رحمان کے ہاں جس کا وعدہ ہے۔ عام بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، جن کے متعلق اللہ پاک نے وعدہ کر لیا وہ سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے،
علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، تو یہ ان کا وعدہ یہ کریں گے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا بنا لیا ہے رحمان نے اولاد کو۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم آپ پھنسے ہو بہت بھاری چیز میں، بری چیز میں، عجیب چیز میں۔ تکاد السماوات تفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ ڈھا کر یا گر پڑے پہاڑ رضا رضا ہو کر۔ ہاں جی، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے پکارا ہے رحمان کے لیے اولاد کو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کو نہ چاہیے کہ بنائے اپنے لیے اولاد، اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے اولاد کی۔ ان کل من فی السماوات، جی دیکھو اللہ پاک کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اللہ جی یا وہ سب کچھ جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں، اللہ الرحمن عبدا، وہ تو آئے گا اللہ کے سامنے بندہ ہونے کی حالت میں، یعنی خدا ہونے کی حالت میں نہیں، شریک ہونے کی حالت میں نہیں۔ جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہیں، انسان ہیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہو کر آئیں گے۔ ان میں سے کون سا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ جاؤ خدا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، پھر وہی فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو شمار کر کے ان کی گنتی کر لی۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کو دے گا رحمان محبت۔ فانما یسرناہ بلسانک، بس بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر۔ لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے خوشخبری سنائیں متقیوں کو۔ وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائیں آپ جھگڑنے والے لوگوں کو۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ ہل تحس منہم من احد او تسمع لہ رکزا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کی آہٹ یا سنتے ہیں ان کی ذرا سی بھی بھنک؟ یعنی اس سے پہلے جتنی جماعتیں سرکش گزری ہیں، اللہ کی نافرمان گزری ہیں، مشرک گزری ہیں، تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہمارے پاس بڑی طاقت اور بڑے اسباب ہیں، تو کیا آج ان کی کوئی بھنک، کوئی آواز، کوئی کسی قسم کی ان کے وجود کا کوئی تذکرہ، کوئی نشان موجود ہے؟ کوئی نہیں۔ ان کو میں نے مٹا دیا تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہاں سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، سورہ مریم ختم ہو گئی، اور 9 رکوع مکمل ہو گئے 16 پارے کے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ پاک جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ کے پاس قرآن کو کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اتارا ہوا ہے یہ اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان ہے، وہ قائم ہوا عرش پہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کیا آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہما بینہما، اور وہ جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ ہما تحت الثری، اور جو کچھ کے ہے زمین کی تہ میں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بات کریں پکار کر تو اللہ جانتا ہے جو چھپی ہوئی کو بھی اور مخفی کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ وحل اتاکا حدیث موسیٰ، یہاں بتا دیا کہ قرآن پاک اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، ہاں جی، اور یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وحل اتاکا حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ رأى نارا،
جس وقت دیکھا انہوں نے آگ کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات رب تعالیٰ کی ذات سے ہوئی، ہاں جی، تو سبب یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک وقت تک آپ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی تو پھر آپ مصر کی طرف تبلیغ کے لیے، ویسے تو آپ اپنے علاقے میں واپس جا رہے تھے، تو اللہ پاک کی طرف سے پہلی وحی یہاں آئی۔ رستہ اندھیرا تھا تو معلوم نہیں ہو رہا تھا رستہ، آپ نے دیکھا ایک جگہ پر ایسے معلوم ہو رہا جیسے آگ جل رہی ہے، تو دل میں آیا کہ چلو سفر طے کرنے کے لیے وہاں سے کچھ آگ لے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اندھیرے میں سفر اس طرح ہوتے تھے کہ لکڑی وغیرہ اس چیز کو آگ لگا کر پھر ساتھ ساتھ اس کو سفر میں رکھتے تھے تاکہ روشنی کے ذریعے رستہ معلوم ہو۔ تو وہاں جب گئے تو وہ اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز تھی وہ جگہ، ہاں جی، وہاں اللہ پاک سے ہم کلامی ہوئے۔ اذ رآ نارن، جس وقت کہ دیکھا آپ نے آگ کو، فقال لأہلہم کثوا، آپ نے اپنی گھر والی کو کہا کہ ٹھہرو ذرا یہاں، انی آنست نارا، میں نے محسوس کی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں سلگھا کر، او اجد علی النار ہدا، یا میں پاؤں آگ پر پہنچ کر کوئی رستہ۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے یہاں تو ہم نے پکارا ان کو، ہاں جی، اے موسیٰ کہہ کر، انی انا ربک فاغلظ علیک، آگے میں بے شک میں تیرا رب ہوں، آپ اپنے جوتے کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طوا، بے شک آپ پاک وادی طوا میں ہیں، مقدس جگہ پہ جوتی اتار دو۔ مقدس جگہ جوتیاں لے کے نہیں جائی دیاں، ہاں جی، اور جوتیاں پاؤن لگ گروپا، ہاں جی، انہوں نے اتنی عقل نہیں ہے نہ دین نو سمجھ دیا کہ وہ جوتیاں باغے نماز پڑھ دیں تو مقدس جگہ پہ جوتی کا کام کیا ہے۔ جوتی کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، جتنی کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، پہننی تو پاؤں میں سیتے تو نہیں رکھ لینی۔ 5 لاکھ کی میں جوتی لایا ہوئے تو ہے تو جوتی ہے نا جی، بنائی پیر چ پاؤن واسطے ہے، لہذا مقدس جگہ تو کام نہیں گا۔ وہ تو ایک عذر آ، پہلے زمانے صفاں مسجداں صفاں وچھیاں نہیں سی ہوندیاں، کلین ہوندے نہیں سیگے، گرمی ہوندی سی، تپش ہوندی سی، تو بچن واسطے جڑا وا کوئی اپنا سامان نہیں سی ہوندا تے گرمی چ بچن واسطے تے وہ اپنا جوتی پا کے مجبورن نماز پڑھ لیتے تھے، کرنا یہ مسئلہ تھوڑی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سنیے اس بات کو جس کی وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے یا میری یاد کے آنے کے وقت۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، ہاں جی، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس کی تشریح میں ہمارے امام بخاری نے بھی لکھا ہے، کوئی نماز اگر رہ جائے بندے کی تو جب یاد ہے تو پڑھ لے، بھول کر نماز رہ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے، تو اگر جان بوجھ کر رہ جائے گی اس کی قضا نہیں ہے، ہاں جی۔ یہ جو اہل حدیث ہے کہتے جہے بندے دیا جاگیاں نمازاں رہ گئی 6 مہینے دیا سال دیا معاف، توبہ کر لے معاف، 1-2 کو لگی جو معاف نہیں، جادیاں رہ گئی معاف، یہ مطلب کہ مسجد بنانے کی لوڑ ہی نہیں، نمازاں چھڈیو توبہ کریو۔ اللہ اکبر۔ فناقیم الصلاۃ لذکر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں قرآن پاک اس آیت کو لے کے آیا، بتایا کہ جو نماز رہ جائے کسی کی تو یاد آئے تو اس کو پڑھے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، قیامت آنے والی ہے میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس چیز کا جو اس نے کوشش کی، فلا یصدنک عنہا، پس نہ روکیں یہ آپ کو اس سے،
بس آپ کو نہ روکیں آپ کو اس سے من لا یؤمن بہا جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، واتبع ہواہ اور پیروی کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی، فتردہ ہاں جی کہ پٹخ دیے جائیں، یا کہ آپ بھی پٹخ دیے جائیں، یعنی آپ نے نماز روزہ کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، جو نافرمان ہیں ان کے پیچھے نہ لگنا، جو ان کے پیچھے لگتا ہے جو ان کا انجام وہی رکھنے والے کا۔ فما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب اللہ پاک ہم کلام نہیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو باتوں میں یہ بھی بات پوچھ لی، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، انہوں نے کہا یہ میرا عصا ڈنڈا ہے جی، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی فیہا ولی فیہا معارب اخری، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے، اور میرے اور بھی اس سے بہت سارے کام ہیں۔ اب اللہ پاک نے پوچھا تھا بھی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب میں ڈنڈا، اور آگے ڈنڈے کی صفات بیان کرنے شروع کر دی، یہ ڈنڈا میرا بڑا کام تھا، میرے کو بڑے کام لینا اللہ پاک، ہاں واقعی ڈنڈا بس اوقات ایسی جیسے کا کام آتا، اتنے بعد نصیحت کام نہیں آتا، ہاں جی بڑے بڑے کام آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ کا فرمایا اس کو ڈالو اے موسیٰ، نیچے پھینکو۔ فالقاہا، جب ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو بن گیا سانپ دوڑتا ہوا۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ کا فرمایا اس کو پکڑو ڈرو نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو لٹا دیں گے پہلی حالت میں، یعنی دوبارہ پھر ڈنڈا بن جائے گا، ذرا پھڑو صحیح آگے بڑھ کے، ذرا آگے بڑھ کے پھڑو ذرا۔ واضمم یدک الی جناحک، ایک معجزہ دے دیا، اور دوسرا معجزہ فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ذرا دباؤ، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، یہ دوسرا معجزہ، ہاتھ کی بغل سے کٹو گے تو چمکو گا ہے۔ آیۃ اخری، یہ ہے نشانی دوسرا معجزہ، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ہم کلام کی اور معجزات عطا کیے، اب آگے ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ آپ نے جا کر کام سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ ہاں جی ایک رکوع مکمل ہوا سورہ جو ہے وہ طٰہٰ کا، اور 10 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے۔ قال رب اشرح لی صدری، اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى، 11واں رکوع شروع ہو گیا 16 پارے کا، دوسرا شروع ہو گیا طٰہٰ کا۔ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ کالا، موسیٰ نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار جی میرے سینے کو کھول دیجئے، مجھے اپنی اس دعوت پر شرح صدر عطا فرمائیے۔ ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھوڑی سی توتلی تھی، کہتے ہیں بچپن میں جب چھوٹے تھے تو فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی آپ نے، فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی، فرعون نے کہا اس نے میری داڑھی پکڑی ہے بچے نے، لگتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ یہ میری حکومت کو تہس نہس کرے گا، تو لہذا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آسیہ آپ کی بیوی تھی نا، نیک اس نے کہا وہ ہو چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا پتہ ہے اس چیز کا، ایسے تو غصے ہو گیا۔ ہاں جی چلو ابھی دیکھتے ہیں، یہ سمجھدار نہیں ہے، بچہ ہے، ابھی میں آگ کا انگارہ لاتی ہوں، دیکھ رہے یہ بچہ ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، اگر سمجھدار ہوگا تو نہیں پکڑے گا۔ چلو آگ کا انگارہ لایا گیا، آپ نے پکڑا اور منہ میں ڈال لیا، یہ زبان میں اس وجہ سے لکرت آ گئی تھی، تو اللہ پاک نے بچانا تھا نا فرعون کے شر سے، تو اس لیے ایک تدبیر آسیہ کے دل میں آ گئے تھے۔ تو وہ زبان کی لکرت یہ اللہ دور جائے کہ لوگ میرا مذاق اڑا کے زبان دی اٹک دیا، ہاں جی سانو دین کی دعوت دینا ہے، یفقہوا قولی، میری بات سمجھ جائیں۔ ہاں جی یہ دیکھو یہ دعائیں ہیں موسیٰ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب جس کے سامنے کوئی اہم معاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعائیں کرے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی،
میرے بھائی کو میرا نائب بنا دیجئے، ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری اس سے میری کمر مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری اس کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، کہ نسبح کثیرا تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ کریں، ونذکرہ کثیرا تجھ کو یاد زیادہ کریں، انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہیں ہم کو دیکھنے والے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ پاک فرمایا تجھ کو دے دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، یعنی تیرے بھائی کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ کہا تھا میرے بھائی کو، یعنی کام موقع فرعون جیسا جابر بندہ انہوں نے نبڑنا آسان گل تھوڑی، یا اللہ میرے بھرا نے میرے نال جوڑ دیو، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جوڑ دیجئے۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے دعا قبول فرما لیا۔ ہاں جی، آگے ساری صورتیں بیان کی، ہم دو ہوں گے تو مل کر زیادہ کام کریں گے، یا اللہ ذکر اذکار زیادہ کریں گے، دین کا کام زیادہ ہوگا نا، یہ فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فرمایا اے موسیٰ ہم نے تجھ پر احسان کیا ایک اور مرتبہ، یعنی پہلے آپ کو نبوت سے نوازا، یہ ایک احسان، پھر آپ کی درخواست اور آپ کے بھائی کو نبوت عطا کی دوسری درخواست، دوسرا احسان۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جس وقت کہ ہم نے بات ڈالی ان کی امی کے دل میں جو ڈالی، ہاں جی، یا جو آگے بیان کی جائے گی، جس وقت ڈالی ہم نے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امی کے دل میں وہ بات جو آگے سنائی جائے گی، اَنِقْذِفِیہ فِی التَّابُوتِ ہوا یہ تھا نا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو میرے تحت کو تہس نہس کرے گا، اس لیے وہ سب کو قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو کہ اس موسیٰ کی حفاظت کرنی ہے، تم ایک تابوت لو، اس تابوت کے اندر موسیٰ کو ڈال دو اور سامنے ندی ہے اس کے اندر بہا دو، اور ندی فرعون کے محل میں جاتی تھی، وہیں جو ہے وہ آگے تابوت پہنچ گیا۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اَنِقْذِفِیہ فِی التَّابُوتِ کہ ڈال دو اس کو صندوق میں، فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ پھر ڈال دو اس کو دریا میں، فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ چاہیے کہ اس کو ڈال دے سمندر کنارے پر، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ اٹھا لے اس کو میرا دشمن اس کا دشمن، کون؟ فرعون، میرا اس کا دشمن کون؟ فرعون۔ ہاں جی، تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت، یعنی یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا موسیٰ، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ آپ پرورش پائیں میری آنکھ کے سامنے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ اب دیکھو جب وہ تابوت میں ڈال دیا نا جی، اب امی کا دل بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں اس کو کون اٹھائے میرے بچوں کیا بنے، تو جو بڑی بیٹی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا آپ ایسے کھیلتی ویلتی ذرا دیکھو ادھر یہ تابوت کہاں جا رہا ہے، اس کو کون اٹھاتا ہے، تو کنارے کنارے ذرا کھیلتی ویلتی جاؤ ذرا، تو وہ جا رہی تھی، دیکھا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ ہاں جی، اب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، جو دائی آتی دودھ نہیں پی رہے تھے، روئے جا رہے تھے، تو بہن وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ بھائی فرعون کے محل میں پہنچ گیا بھائی، اب دودھ کسی کا نہیں پی رہے، تو وہاں ایک بات کہہ دی، پھر کہا کہ مینوں ایک عورت کا پتہ وا، مجھے ایک عورت کا پتہ ہے کہ جو دودھ پلائے تو امید ہے یہ دودھ پی لے گا، وہ تو بیچارے اگی تنگ ہے، اس میں کوئی بندہ کوئی عورت لبے جا دودھ پی رہے ہیں، رو رو کے فوت ہی نہ ہو جائے، تو یہ اپنا ان کے بالکل بلا کے لاؤ کون عورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، جو ہی آپ نے پستان منہ میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کے آپ فوراً جلدی پینے لگے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے آگے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ جس وقت چل رہی تھی آپ کی بہن، دیکھو یہ کب باتیں ہو رہی ہیں؟ کوہ طور پر، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو ماضی یاد کروا رہے ہیں، اس طرح ماضی میں ہوا تمہارے ساتھ، جس وقت چل رہی تھی تیری بہن، فتقول اور وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی من یکفل کیا میں بتاؤں
وہ جو اس کی کفارت کرے، فرجعناک الی امیک فرجعناک الی امیک کی تقر عینھا ولا تحزن، تو ہم نے لٹا دیا آپ کو آپ کی امی کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور وہ غم نہ کھائے، وقتلت جی اب دیکھو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی تھی، پلا کر واپس آ جاتی، اس طرح دودھ پلانے کے لیے فرعون نے رکھ لیا دودھ پلانے کے لیے، لیکن بچہ جو ہے وہ بار بار دودھ پیتا ہے، وہ پتہ ہے وہ کون سا اس کا ٹائم ہوتا ہے پھر صبح شام پینا ہے یا صبح دوپہر شام پینا ہے، تو گھنٹے بعد بھی بار بار بلاؤ جانا پہنتا ہے نوانا پہنتا، تو فرعون نے کیا بچہ اتنا کہہ رہا ہے اپنے کول ہی رکھ لا تو سانو بس مڑاؤ واسطے لے آیا کر، سانو ملاقات کے لیے لے آیا کرو، بس ادھر ہی رکھو، بار بار آپ کو آنا جانا پڑتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا بھی لیا فرعون کے شر سے، اور فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی اور ماں بھی ملا دی، ماں کو بیٹا ملا دیا، بیٹے کو ماں ملا دی۔ وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، فنجیناک من الغم، ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو ذرا آزمایا تھا آزمائش میں، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ ٹھہرے رہے چند سال مدین والوں کے پاس، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آئے ہیں آپ آج تقدیر کے مطابق اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، بنایا میں نے تجھ کو خالص اپنی ذات کے لیے، یعنی میں نے چن لیا ہے آپ کو۔ اب سارا ماضی یاد کروا کے یہاں لے آئے پھر دعوت کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا ایک بندہ اور ایک فرعون کی قوم، اس کی قوم کا نام تھا قبطی، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا نا، ہاں جی، اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ میری مدد کرو، تو قصور واقعی دوسرے بندے کا تھا، قبطی کا، وہ مار رہا تھا اس کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بات سنی، دیکھا قصور بھی اس کا ہے، تو اس کو تھپڑ لگایا، اور نبی طاقت بہت تھی ماشاءاللہ، تو جب تھپڑ ماریا تو چاندہ لگ گیا، ہاں جی۔ تو پھر اب فرعون کے خاندان کا قوم کا بندہ تھا، اس لیے فرعون نے کہا پکڑو بھی موسیٰ کو کہاں ہے، ہاں جی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور مدین کے علاقے میں آ گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے اس علاقے کے، تو ان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی پھر موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی۔ اب یہاں بیگم کو لے کر دوبارہ واپس آ رہے کا وقت کافی گزر گیا تھا، تو وہ یہی ذہن میں تھا کہ اب تو سب بھول بھال گیا کہ کیا معاملہ ہوا، دوبارہ اپنے علاقے میں چلتے ہیں، ہاں جی۔ اب فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، لے جاؤ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے سستی نہ کرنا، اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، فقولا له قولا لینا، اور اس کو نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سوچے اور ڈر جائے۔ فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو، اور فرمایا جانا ذرا نرم بات کرنا، مخالف کننا بھی غلط تو غلط کیوں نہ ہوئے، انہاں گل نرم انداز نہ ہونا چاہیے، سخت لہجے سخت رویے میں بات نہیں، ہاں جی۔ ہاں فرعون جیسے کافر سے جو خدائی کا دعوے دار تھا، بات کرنے کا آگے تو کرنا نرمی سے بات کرنا ذرا۔ کالا، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ ہارون نے، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر کوئی الزام نہ ہو، او ان یطغی، یا کہ جوش میں آ جائے، ہاں جی۔ اے ہمارے رب، ہم کو تو ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم میں سے کوئی ذرا اس سے اونچ نیچ نہ ہو جائے اور جوش میں نہ آ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، یعنی مطلب کہ انہوں نے کہا یعنی ہم میں سے ہمیں خوف ہے کہ وہ شیطان جو ہے فرعون جو ہے وہ کہہ لو کہ حد سے بڑھ کر کے الٹا کام نہ کر دے، زیادہ جوش نہ آئے، فرمایا کوئی پریشانی کی لوڑ نہیں، فرعون تک کروں گا صحیح لیکن میں تھوڑے نال ہوں۔ قال لا تخافا، اللہ فرمایا ڈرو نہیں تم دونوں،
اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، فاتیاہ فقولا، جاؤ اس کے پاس، ان کو کہو، انا رسول ربک، ہم تو آپ کے پروردگار کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوتا نا فرعون نے، ان کو آزاد کر دو، ولا تعذبہم، ان کو مت ستاؤ، قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک میں لے کے آیا ہوں، بے شک ہم لے کے آئے ہیں آپ تیرے پاس آپ کے رب کی طرف سے نشانی، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، اب دیکھو یہ بات وہاں سے ہو رہی تھی نا، یہیں سے آگے بات اللہ پاک نے شارٹ کر دی۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایک جامع معنی کلام ہے، اب وہ آ گئے فرعون کے پاس اور آ کر اس سے گفتگو شروع کر دی۔ انا قد اوحی الینا، بے شک وحی کی گئی ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس شخص پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تمہارا رب کون ہے، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ، اب دیکھو رب کا تعارف کروا رہے ہیں، چونکہ فرعون خود کہتا کہ میں رب ہوں، اب خود تعارف موسیٰ رب تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو تخلیق، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ہر چیز کی رہنمائی کی، قال فما بال القرون الاولی، اب دیکھو پہلے ایک سوال کیتا نا، جب وہ جواب مل گیا ہوں نال ہی دوسرا سوال کرتا، ایک جڑا جھوٹا بندہ ہوتا نا جی، عموماً وہ سارا چکر سوال ہے سر تے چلتا، تاکہ میرے کو کوئی سوال نہ کر لگے، الٹا آپ کو سوال کرے جائے۔ ہاں جی، باطل کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، شبہات ہی ہوتے ہیں اس کے پاس، جس طرح اب فرعون ہے، اب یہ خود خدائی کا دعوے دار تھا، دلیل مزہ تو تب تھا جب اپنی خدائی پر دلیل پیش کرتا، وہ تھی نہیں، اب رب تعالیٰ کا تعارف چاہا، اس کے بعد پھر اب اگلا سوال چھوڑ دیا، تو اچھا ہوں دسو سانو کہنا ہے بھی آئلہ شرک وا یہ سارا غلط ہے، تو جڑے لوگ اس تو پہلے فوت ہو گئے انہوں نے بارے کی کہنے شبہ پیش کرتا نا، یہ شبہات ہی پیش کر دیں جڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، پھر کیا ہے حالت پہلی جماعتوں کی، ابو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا مختصر جواب تھا، قال فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ہاں جی، تو بھائی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، میرا اللہ جانتا ہوں کی معاملہ، میں تیرے اللہ ہاں، تو میرے گل کر، پچھلے جڑے سی انہوں کا معاملہ پیچھے نہ گزر گیا، تو میرے نہ گل کر ہوں، جاننا چھڈایا میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بہکا نہ بھولا، لہذا انہوں نے جو اعمال کیے اللہ پاک کو پتہ ہے پہلے انہیں، اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اب اللہ پاک کا پھر تعارف کروا رہے ہیں، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راہیں، بنائے اس میں تمہارے لیے رستے، وانزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر نکالے اس نے طرح طرح کے میوے اور پھل، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے چپایوں کو، ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ یہ سب اللہ پاک کی نعمت ذکر ہوگی۔ یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے سورہ طٰہٰ کے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور 11 رکوع مکمل ہو گئے 16 پارے کے، آگے 12واں رکوع شروع ہوگا۔ چلو جو اللہ کو منظور، اتنا کی ہوتا ہے ہر روز،